الفاتحين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا تأخذه سنة ولا نوم ذكر محمد وآله اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تاریخ کتاب میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آیت الکرسی کا ایک جملہ ہے لا تأخذه سنة ولا نوم، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ایک صفت ہے، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، ساری دنیا کا رکھوالا ہے. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار مجھے نیند آتی ہے. تو پھر یہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ تم جو ہے 2 دن اور 2 رات سونا نہیں، سونے کا منع کیا، بغیر سوئے 2 دن اور 2 رات جو ہے گزارنے کا موسیٰ کو حکم ہوا. تو 2 دن کے بعد جب حضرت موسیٰ کو نیند کا زیادہ غلبہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 شیشی میں پانی بھر کے اپنے دونوں ہاتھ میں اٹھا کے رکھیں اور خبردار یہ دونوں جو ہے گرنے نہ پائیں، ٹوٹنے نہ پائیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ میں شیشی اٹھا کے سنبھال کے رکھا. کچھ دیر بعد جب اسے تھوڑی سی اونگ آئی موسیٰ کو تو دونوں شیشے آپس میں ٹکرا گئے اور ساری پانی جو ہے بہہ گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ اگر میں سو جاؤں مجھے نیند آئے تو یہ دنیا کا یہی حشر ہوگا جو ہمارے سامنے ان شیشیوں کا ہو گیا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمارے ہر اعمال پر بصیر ہے، دیکھ رہا ہے. اللہ ہمارے ہر اعمال کو دیکھ رہا ہے اور جاننے والا ہے اور سننے والا ہے. تو یہ ہمارا ایمان بھی ہے مسلمانوں کا، اللہ تعالیٰ کا یہ ایمان ہے. جب ہم عبد ہے اللہ کا ہم عبد ہے، بندہ ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہمارا معبود چاہے وہی ہم کریں، وہ کام کریں جو ہمارا معبود چاہے، وہ کام ہم نہ کریں کہ جو ہمارا معبود نہ چاہے. ایک شخص جو ہے ایک غلام خریدنے جاتا ہے اور ایک غلام کو دیکھتا ہے، غلام کو دیکھ کے وہ اس غلام سے پوچھتا ہے کہ تو کیا کھانا پسند کرتا ہے، کیا پہننا پسند کرتا ہے، کس طرح کی زندگی چاہتا ہے. تو وہ غلام کہتا ہے میں وہ سب کچھ کھاؤں گا جو میرا آقا مجھے کھلائے، میں وہ ساری چیزیں جو میرا آقا مجھے پہنا ہے وہی میں پہن لوں گا، جو میرا آقا کہے وہی میں کروں گا، کیونکہ میری کوئی مرضی نہیں ہے. میں جب کسی کا غلام ہوں تو میری کوئی مرضی نہیں ہے. تو وہ شخص جو غلام خریدنے گیا تھا وہ کہتا ہے کہ اس دن مجھے بندگی کا جو ہے معیار سمجھ میں آیا. اب جب ہم اللہ کا بندہ ہے تو ہماری مرضی کیوں چلے گی، وہی کام کرنا ہے ہمیں جو ہمارا معبود چاہتا ہے. ضرور پڑھیں گا ہمیں کے بعد. تو جب تک ہم جو ہے اپنی معبود کو نہ پہچانیں گناہوں سے بچنے کا بہت کم امکان ہوگا. جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم حاصل کریں، جیسے اللہ خبیر ہے، بصیر ہے، علیم ہے، سمیع ہے، یعنی بڑا سننے والا، بڑا عظیم، بڑا خبیر، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اللہ. اب اگر ہمارا یہی عقیدہ ہو، دعویٰ تو ہے ہمارا کہ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، اور اسی دعویٰ کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اس پر یقین بھی رکھیں تو پھر جو ہے ہم کوئی گناہ نہیں کرے گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. اللہ کی معرفت ہو تو پھر گناہوں سے بچنے کا بہت جو ہے امکان ہوتا ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم کی ہے زرارہ کو. مولا کا ایک صحابی ہے، خاص صحابی ہے، امام جعفر صادق کے خاص صحابی زرارہ نام تھا.
اس کو ایک دعا مولا نے تعلیم دی، اس دعا کا نام ہے دعائے معرفت، جو کہ غیبت کے دور میں، اس دور میں پڑھنے کی زیادہ تاکید کی ہے۔ تو اس دعا میں مولا فرماتے ہیں کہ اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللہم اعرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللہم اعرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ پروردگارا تو مجھے اپنی معرفت عطا کر، اپنی معرفت کرا، اپنی معرفت مجھے عطا کر، اس لیے اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہیں کی تو مجھے تیرے نبی کے معرفت حاصل نہ ہوگی۔ جب اللہ کی معرفت کسی کو حاصل نہ ہو تو وہ اس کو نبی کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ تو پروردگارا تو مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر، اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی تو مجھے تیرے حجت کی معرفت حاصل نہ ہوگی۔ رسول کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت ہو، اور حجت کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ رسول کی معرفت ہو۔ جب رسول کی معرفت نہیں ہوگی تو پھر رسول کی حجت کی معرفت نہیں ہوگی۔ یعنی جتنی معرفت آپ کو رسول کی ہیں اور اتنی معرفت آپ کو جو ہے رسول کی جانشین کی معرفت ہوگی۔ یقیناً یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ لوگ جو رسول خدا کے بعد اماموں کو نہیں مانتے، اصل میں ان کو معرفت رسول خدا کی نہیں ہے، اصل معرفت رسول کی نہیں ہے۔ اگر رسول کی معرفت ان کو ہوگی تو پھر وہ یقیناً رسول اللہ کی جانشین تک پہنچ جاتے ہیں۔ خیر، پروردگار تو مجھے اپنی حجت کی معرفت کرا، اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت نہ عطا کی تو میں اپنے دین میں جو ہے گمراہ ہو جاؤں گا۔ دین میں گمراہ ہونے کا سبب یہی ہے کہ ہم حجت کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہے، رسول کی معرفت حاصل نہیں ہے، اور اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ اگر اللہ کی معرفت حاصل ہو تو دین میں کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی کوئی غلط کام انسان اپنے ہاتھوں سے انجام نہیں دے گا۔ اور اسی طرح کل میں نے اشارہ کیا تھا، ایک جو کلمہ ہے اللہ اکبر تکبیر ہے، اس کے بارے میں تھوڑی بہت میں نے کل عرض کیا تھا۔ اللہ اکبر ہم سب کا اسی پہ ایمان ہے، سارے مسلمانوں کا اسی ایک نعرے پہ جو ہے ایمان ہے۔ اور جب ایک مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے تو تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سجدہ آخر کی اختتام تک جو ہے بار بار اسی آواز کو بلند کرتا ہے۔ جب تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں تو اللہ اکبر سے لے کر سجدہ آخر کے اختتام تک بار بار اس صدا کو بلند کرتا ہے۔ اس کلمے پہ جو ہے مسلمانوں کا ایمان ہے، اور اسی کلمے سے مسلمانوں کی شان ہے۔ ہم اپنی جو شان بیان کرتے ہیں، ہم اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں، تو یہ کلمہ ہماری جو ہے شان ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود، یہ تمام باتیں ایک طرف، اگر اس کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، ایک مسلمان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، ہماری زندگی کا جائزہ لیا جائے، تو اس میں دور دور تک اس صدا کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ یعنی گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اکبر ہونا تو بڑی بات ہے، لیکن اللہ اصغر بھی نہیں۔ ہماری اندر اگر ہم دیکھیں تو پھر اللہ کو ہم جو ہے اصغر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور مسلمان کا سراپا وجود، ہمارا جو سراپا وجود ہے، اس تصور سے یکسر خالی ہے۔ مطلب ہم زبان سے تو جاری کرتے ہیں اللہ اکبر، لیکن ہماری جو ہے وجود اس صدا سے یکسر خالی ہے۔ اس کا وجود صرف اس کی زبان پر ہے اور دل و دماغ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں رمضان المبارک کے جیسے ہی مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو مسلمان کس حد تک جو ہے ایک دوسرے پہ ظلم کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ ہر چیز میں مہنگائی، یہاں تک کہ آپ کو یہ خبر ملی ہوگی کہ پشاور میں کسی ایک سکھ تھا، سکھ نے جو ہے اپنی دکان میں کچھ کمی کی تھی، ہر چیز کی ریٹ میں اس نے
کچھ کمی کی تھی تو پھر لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے اسے مار دیا کہ اس سکھ کو جو ہے معرفت تو یقیناً اللہ کی نہیں ہے، لیکن اس نے رمضان المبارک کے احترام میں چیزوں کی قیمتوں میں کچھ کمی کیا تو پھر مسلمان جا کے اس کو مار دیتا ہے، یہ ہے مسلمان۔ تو لہٰذا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کے اوپر اللہ کا نظر ہے، یعنی کوئی بھی گناہ کرتے وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ اکبر کے معنی کی طرف انسان خود کو متوجہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے کسی نامحرم خاتون کے ساتھ خلوت میں بیٹھا ہے، اب باتیں کرتے کرتے ان کی جو قول ہے وہ عملی اعتبار سے عمل میں آنا جب شروع ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک نامحرم ایک عورت اور ایک مرد جب ایک ساتھ ہو تو پھر وہ گناہ کی طرف جب بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اب اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ 4-5 سال کا بچہ ان کے سامنے جب آتا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جاتا ہے، گویا ایسے کہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں۔ اس عمل قبیح سے، اس گناہ سے ایک دم سے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ دونوں اگر چاہیں تو اس ایک چھوٹے سے بچے کو مار بھی سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس طرح کے کچھ غلط کاموں میں جب تیسرے کا خیال ہو، تیسرے کی وجود کا خیال ہو تو گناہ سے انسان کا قدم جو ہے وہ بخود رک جاتا ہے۔ ابھی اس سے پہلے یہ مسلمان تھا، مسلمان ہے، اللہ کے بارے میں یہ اللہ کو اکبر مانتا ہے، تو کیا ابھی اس گناہ سے پہلے اللہ کی وجود کو یہ نہیں مانتا تھا؟ اس کو یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ وہ کیا اللہ کو اس بچے کے برابر بھی نہیں سمجھ رہا تھا؟ یعنی انسان زبان کو تو جاری کرتا ہے اللہ اکبر، لیکن اس کے وجود میں بالکل خالی ہے اللہ۔ اللہ جو ہے اس کے وجود کے اندر اکبر نہیں بلکہ اصغر بھی نہیں۔ لہٰذا اگر آپ جو ہے کچھ بزرگ گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، جب گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، ابھی کراچی کی حالت بہت بہتر ہے، آج سے تقریباً 2005-06 میں چلا جائے تو پھر گھر سے نکلتے ہوئے ہر طرف خطرہ ہی خطرہ تھا، اس طرف جائے تو وہاں خطرہ تھا۔ تو اس زمانے کی اگر میں مثال دوں تو پھر گھر سے نکلنا چاہتا ہے، چند لوگوں نے آ کے، کچھ بچوں نے آ کے اس بزرگ سے کہا کہ آپ جو ہے گھر سے نہ نکلیں، باہر جو ہے خطرہ ہے، باہر جو ہے کیا ہو رہا ہے، ہڑتال ہو گیا ہے، باہر جو ہے فائرنگ ہو رہی ہے، آپ نہ جائیں، جان کو خطرہ ہے۔ تو اب وہ بزرگ جو ہے یہ سوچتا ہے کہ اگر میں جاؤں تو ہو سکتا ہے بچہ صحیح کہہ رہا ہو، اور ایک چھوٹا سا بچے کے کہنے پہ یقین کر کے میں اپنی کام پہ نہ جاؤں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور خطرے کا احتمال بھی ہے، چھوٹا بچہ ٹھیک کیوں نہ ہو لیکن خطرہ تو ہے۔ اب وہ رک جاتا ہے، اس کا قدم جو ہے رک جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے پر بھروسہ کر کے، ایک چھوٹے سے بچے کی بات پہ بھروسہ کر کے ہم جو ہے خطرے سے رک جاتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے 1,24,000 باعصمت اور باطہارت معصوم پیغمبروں کو بھیج کر جہنم سے ہمیں ڈرایا، بار بار ڈرایا، تو مسلمانوں کی کان پر جھوٹ تک نہیں دیکھتی۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ ہمیں ایمان تو ہے اللہ پر، لیکن یقین نہیں ہے، اپنی آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی گناہوں کو توبہ و استغفار کریں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہماری گناہ بیچ میں حائل ہو پروردگار اور ہمارے درمیان، تو پھر پروردگار سے ہمیں دور کرنے کا ذریعہ یہی گناہ بنتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں معصومین کی امام زین العابدین کی دعاؤں سے میں اگلی کلاس میں کچھ دعا پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہم دعا کرتے ہیں، پہلے فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز شروع کرنے کے بعد بات یہ چل رہی تھی کہ امام اور مامون کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے تو نماز باطل ہے، اور مامون اور مامون کے بیچ میں کوئی چیز حائل ہو، پردہ حائل ہو، کوئی شیشہ ہو، کوئی دیوار ہو، کوئی چیز حائل ہو، تو پھر نماز باطل ہے۔ اسی طرح نماز پڑھتے
नमाज पढ़ते हुए नमाज के दौरान में कोई चीज़ हाइल हो जाए, एक तरफ का यहाँ से बिल्कुल एक साइड पे कोई चीज़ हाइल हो गया, तो फिर अगले सब में जितने लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपनी नमाज को फुरादा की नीयत से पढ़ें, नमाज जमात की नीयत से न पढ़ें। और अगर जमात की सफ़ें मस्जिद के दरवाजे तक खुला हुआ, मस्जिद के दरवाजे तक हो, और मामूम जो दरवाजे के सामने सर के पीछे खड़ा है, उसके सामने और सर के दरमियान जो मस्जिद के अंदर है कोई चीज़ हाइल ना हो। एक तो ये कि जो मस्जिद के दरवाजे के इस साइड जो खड़ा है और उस साइड मस्जिद के दरवाजे के दूसरे साइड पे जो खड़ा है, उन दोनों के दरमियान में कोई चीज़ हाइल ना हो। अगर दरवाज़ा हाइल हो तो फिर उनकी नमाज बातिल है। और इसी तरह एक तो ये कि यहाँ जो लोग खड़े हैं उनमें इत्तिसाल हो। अब एक दो आदमियों की इत्तिसाल हो, मतलब दरवाजे पे दो आदमी खड़े हैं और पीछे वाले सब है और जाके सहन में भी बहुत सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, और इत्तिसाल यही दो शख्स भी अगर इत्तिसाल बने तो ये काफ़ी है। लेकिन अगर इस तरह का भी इत्तिसाल ना हो तो फिर नमाज उसकी बातिल है। पिछले सब में जितने भी लोग हैं उन सब की ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लोग मस्जिद में जितने लोग बैठे हैं या इमाम को देखना ज़रूरी नहीं है, फ़कत इत्तिसाल ज़रूरी है, मुत्तसिल होना ज़रूरी है, एक दूसरे को देखना ज़रूरी नहीं है। पर मोहम्मद